الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنت بالله صدق الله تعالى وصدق رسوله الأعلى. تین مرتبہ درود و سلام پڑھی انشاءاللہ. آج کا یہ عظیم الشان پروگرام محفل پاک بنت رسول زوجہ علی المرتضی والدہ حسنین کریمین طیبین طاہرین جنتی عورتوں کی سردار سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سالانہ عرس پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے، اور ساتھ ساتھ والد گرامی حضرت قبلہ پیر سید محمد اشرف نیاز بخاری صاحب کے 15ویں یا 14ویں سالانہ ختم پاک کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ جن کے والدین اس دار فانی سے رخصت فرما گئے ہیں ان کی کامل طور پر بخشش اور مغفرت فرمائیں. جو بقید حیات ہیں اللہ ان کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. اس سے سیدہ پاک ہے، اس حوالے سے چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. قرآن مجید کی سورۃ الکوثر جو قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے، آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا. آپ کو خیر کثیر عطا کیا. فصل لربک، بس آپ اپنے رب کی نماز پڑھیں. وانحر، اور اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی کی. ان شانئک هو الابتر، رہی بات آپ کے دشمن کی، وہ ابتر ہوگا، ابتر رہے گا، مقطوع النسل ہوگا، اس کا کوئی نام لیوا نہیں. اس سورہ مبارکہ کے شان نزول میں مفسرین کرام نے ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت عیاں ہو جاتی. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں فرزند ارجمند حضرت قاسم پیدا ہوئے. ابھی سن بلوغت کو نہ پہنچے تھے، اللہ نے واپس بلا لیا، دنیا سے رخصت ہو گئے. جب حضور کا بیٹا، حضور کا صاحبزادہ، حضور کے فرزند ارجمند انتقال فرما گئے، کفار مشرکین کو طعنہ زنی کا ایک اور موقع مل گیا. ابو جہل، ابو لہب، کفار مشرکین انہوں نے یہ پراپیگنڈا شروع کر دیا
کہ محمد کا چونکہ بیٹا نہیں بچا، اب محمد کی نسل ختم ہو گئی، اب محمد کا کون نام لینا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فار کا یہ اعتراض سن کر ملول ہوئے، پریشان ہوئے، تقاضۂ بشریت کی وجہ سے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پریشانی کی وجہ سے اللہ نے قرآن کی یہ پوری صورت نازل فرمائی۔ اس نبی کی عظمت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جن کو سیٹسفائیڈ کرنے کے لیے، جن کا دل بہلانے کے لیے، جن کی پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ قرآن کی آیتیں نازل فرماتا۔ حضور پریشان ہوئے کہ کفار کہتے ہیں کہ محمد ابتر ہے، نسل ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی سورت، سب سے چھوٹی سورت نازل فرمائی جس کو سورت الکوثر کہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ کیا عطا فرمایا بولیے؟ خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی اتنی خیر عطا فرمائی، اتنی کثرتیں عطا فرمائی کہ جن کے آگے کثرتوں کا تصور ہی نہیں۔ اس قدر آپ کو نعمتوں سے نوازا کہ اس سے آگے نعمتوں کا بولیے تصور ہی نہیں۔ لفظ کوثر اس میں مبالغہ ہے، فوعادوں کے وزن پر۔ اس سے پہلے کثیر آتا ہے، کثیر سے پہلے قلیل آتا ہے۔ اب کوثر کا مفہوم سمجھنے کے لیے، کوثر کا مقام سمجھنے کے لیے اللہ نے لفظ کوثر ارشاد فرمایا، تو لفظ کوثر کے اندر کیا کچھ ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کثیر سمجھنا چاہیے، اور کثیر کو سمجھنے سے پہلے ہمیں قلیل سمجھنا چاہیے۔ رب کا قلیل کیا ہے؟ رب کا قلیل کیا ہے؟ پھر جب قلیل سمجھ آ جائے گا پھر پتا چلے گا کہ اللہ کا کثیر کیا ہے۔ تو جب کثیر سمجھ آ جائے گا پھر کوثر سمجھ آ جائے گا، اور جب کوثر سمجھ آ جائے گی تو پتا چلے گا اللہ نے مصطفیٰ کو کیا کچھ عطا فرمایا۔ یا اللہ تیرا قلیل کیا ہے؟ تو قرآن اللہ کا قلیل بیان کرتا ہے۔ قل متاع الدنیا، قل محبوب فرما دیجیے، متاع الدنیا، یہ جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ دنیا میں ہے، اللہ فرماتا ہے قلیل۔ یہ کیا ہے؟ قلیل۔ ہمارے لیے دنیا کثیر ہے، ہم کہتے ہیں دنیا کے آگے کچھ بھی نہیں، دنیا بہت کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے آگے تو قلیل ہے، میرے آگے کیا ہے؟ قلیل۔ اللہ کے آگے دنیا کی حیثیت وہ بھی نہیں ہے جو سمندر کے آگے قطرے کی حیثیت ہے۔ اللہ کے آگے دنیا کی حیثیت وہ بھی نہیں ہے جو ایک صحرا کے اندر ریت کے ایک ذرے کی حیثیت ہے۔ تو رب کہتا ہے یہ دنیا میرے سامنے قلیل ہے، اور دنیا کتنی بڑی ہے، زمین و آسمان کے درمیان خلا کتنا ہے، زمین کی وسعتیں کتنی ہیں، آسمانوں کی وسعتیں کتنی ہیں، وہ دنیا اللہ کی نظر میں قلیل ہے جس میں بڑے بڑے بہار، نباتات، جمادات، حیوانات، 7 آسمان 7 زمینیں، اللہ اس کو قلیل کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے بولیے؟ تو جس رب کا قلیل اتنا بڑا ہے اس رب کا کثیر کتنا بڑا ہوگا؟ اس رب کا پھر کثیر سے اوپر کوثر کتنا بڑا ہوگا؟ اور اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے قلیل نہیں پھر کثیر نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کیا عطا کیا بولیے؟ کوثر عطا کیا، یعنی اتنی کثرتیں عطا فرمائی
اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اتنا کچھ عطا کیا کہ اس کے آگے کثرتوں کا کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا کہ رب نے مصطفیٰ کو کیا عطا کیا۔ اور اس کوثر سے مراد کون ہے؟ اس کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ الزہرا صلاۃ اللہ علیہا۔ تو ثابت ہوا کہ سیدہ فاطمہ کی حیثیت، ان کا مقام اس دنیا سے بہت بلند ہے، اور دنیا کے آگے جو کثیر ہوگا اس سے بھی بلند ہے، اور کثیر سے آگے جو کوثر ہوگا وہ مقام ہے سیدہ فاطمہ۔ تو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سیٹسفائیڈ کیا، محبوب کفار مشرکین کی باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے تو آپ کو قلیل نہیں، کثیر نہیں، بلکہ کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کیا، کہ جس کے آگے کثرت کا تصور بھی نہیں ہے۔ اور مفسرین نے کہا اس کوثر سے مراد سیدہ فاطمہ کو زہرا سلام۔ اے محبوب، آپ ان کافروں کی باتوں کی طرف توجہ نہ کریں، فصلی لربک، آپ فکر مند ہونے کی بجائے، پریشان ہونے کی بجائے، مغموم ہونے کی بجائے، ملول ہونے کی بجائے، فصلی لربک، کیا فرمایا بولیے؟ آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے۔ یہاں سے ایک نکتہ ہمیں ملا کہ جب کسی بندے کو پریشانی ہو تو ہاؤ باؤ نہ کرے، بندے کا کوئی گناہ ہو جائے، اب اس بندے کو فکر ہوتی ہے یہ گناہ دنیا پر عیاں نہ ہو جائے، وہ طرح طرح کے ہیلے بہانے بناتا ہے۔ نہیں، قرآن سے پوچھو گناہ ہو گیا ہو گیا، اب اس گناہ کو چھپانے کے لیے مزید گناہ نہ کیجئے، بلکہ کیا کرے؟ فصلی لربک، اپنے رب کی نماز پڑھے۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل آ پڑے تو پریشان ہونے کی بجائے اور دنیا کے ہیلے بہانے بنانے کی بجائے 2 رکعت نماز کا ٹائم ہو، 2 رکعت نماز کی نیت کرے۔ فرض کا ٹائم ہو تو فرض کی نیت، نفل کا ٹائم ہو تو نفل کی نیت کرے، نفل کا بھی ٹائم نہ ہو تو ذکر فکر کرنا شروع کر دے۔ کیا ہوگا؟ نماز اور ذکر فکر کی وجہ سے اللہ پریشانی دور ہوگا۔ فصلی لربک، محبوب اپنے رب کی نماز پڑھیے، وانحر، اور اپنے رب کی رضا کے لیے قربانی۔ اور رہی بات ان لوگوں کی جو کہتے ہیں محمد ابتر ہو گئے، محبت کا اب ذکر نہیں ہوگا، محبت کو کوئی یاد نہیں کرے گا، محمد کی اولاد نہ ہوگی، تو رب نے کہا محبوب تیری اولاد بھی ہوگی، تیرا ذکر بھی ہوگا، تیرا مقام بلند بھی ہوگا، لیکن جو تیرے لیے پراپیگنڈا کرنے والے ہیں یہ حمام منصور کی وجہ کی طرح، یہ خسو خاشاک کی طرح، یہ گرد کی طرح، یہ ریت کے ذرات کی طرح، بلکہ ریت کے ذرات سے بھی چھوٹی اگر ہلکی کوئی چیز ہے ان کی طرح یہ خسو خاشاک کی طرح بن جائے۔ تیرا ذکر ہم کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، محبوب میں رب وعدہ کر رہا ہوں تیرا ذکر بلند کیا جائے گا، جہاں جہاں مجھے یاد کیا جائے گا وہاں وہاں آپ کو یاد کیا جائے گا، اور آپ کے ذکر کو اتنی بلندی عطا کریں گے کہ اگر کلمے کی ابتدا میں اللہ کا ذکر ہوگا، ساتھ آپ کا ذکر ہوگا، نماز میں اگر آپ کا ذکر ہوگا، ہمارا ذکر ہوگا یعنی اللہ کا ذکر ہوگا، تو ساتھ محبوب آپ کا ذکر ہوگا۔ الغرض اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنے ذکر کے ساتھ نتھی کر دیا۔ اسمہ مکتوب مرفوع مشفوع، مصطفیٰ کا نام اللہ نے بلند کیا، اللہ نے لوح قلم پر لکھ دیا، مشفوع جوڑ دیا، کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ اللہ نے مصطفیٰ کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ تو جیسے اللہ کو زوال نہیں ویسے مصطفیٰ کے ذکر کو بھی زوال نہیں۔ اور جہاں تک بات آپ کی نسل کے چلنے کی ہے، محبوب ہم کائنات کا ضابطہ ہی بدل دیں گے۔ کائنات کا ضابطہ یہ ہے کہ اولاد چلتی ہے بیٹے کی طرف سے۔ کائنات کا ضابطہ کیا بولیے؟ اولاد چلتی ہے بیٹے کی طرف سے۔ ہم ضابطہ بدل دیں گے، ہم آپ
آپ کی نسل، آپ کی سب سے چھوٹی اور مقام میں سب سے بلند سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سے آپ کی نسل چلا ہے۔ بیٹے فاطمہ الزہرا کے ہوں گے، اولاد مصطفیٰ کی کہلوائے گی، نسل علی المرتضیٰ کی ہوگی، لیکن اولاد مصطفیٰ کی اولاد مصطفیٰ کی کہلائے گی۔ اور حضور نے اسی لیے تو فرمایا حسنین کریمین طیبین طاہرین کے بارے میں، فرمایا ھذا ابنایا، حسنین کے بارے میں کیا فرمایا؟ ھذا ابنایا، یہ میرے بیٹے ہیں، فابن ابنتی، اگرچہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اور مصطفیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم احبہما، یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، واحب من یحبہما، اور قیامت تک جو جو حسنین سے محبت کرتا رہے اللہ تو ان سے بھی محبت۔ اب نسل رسول باقی ہے، باقی رہے گی۔ یہ جو سادات کرام آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اللہ نے مصطفیٰ کی اولاد سیدہ فاطمہ الزہرا سے۔ اس لیے دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مصطفیٰ کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے اللہ کو ضابطے بدلنے پڑے۔ اللہ نے ضابطے بدل، اللہ نے کائنات کا طریقہ کار بدل دیا اور اپنی قدرت کے کرشمے دکھائے اور مصطفیٰ کی عظمت کو چار چاند لگا دیا۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بروز قیامت ہمیں سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے غلاموں میں اٹھائے، ہماری عورتوں کو ان کی کنیزوں میں اٹھائے، اور رب کائنات ہمارے والد گرامی کو بطور خاص آپ کے غلاموں میں اٹھائے اور مولا علی کے غلاموں میں اٹھائے۔ رب کائنات ہماری عورتوں کو سیدہ فاطمہ کے سیرت و کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔